جملے کی ترکیب نحوی۔ کسی جملے کے اجزاء اور الفاظ کو الگ الگ کر کے ان کے آپسی رشتہ کو ظاہر کیا جائے تو اسے ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ترکیب نحوی کے اصول۔ سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ زیر ترکیب جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ اگر کسی جملے میں فعل ناقص ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ فعل ناقص معلوم کرنے کے بعد جملے میں مبتدا اور خبر معلوم کی جاتی ہے۔ اگر کسی جملے میں فعل ناقص کی بجائے فعل تام ہو تو اس صورت میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس جملے میں فاعل، مفعول اور متعلقات معلوم کرتے ہیں۔ اگر کسی مصرع یا شعر کی ترکیب نحوی معلوم کرنی ہو تو پہلے اس کی نثر بنا لیتے ہیں۔ ترکیب نحوی میں جملہ اسمیہ کی ترتیب یہ ہونی چاہیے: فعل ناقص، مبتدا، خبر، متعلق خبر۔ ترکیب نحوی میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہونی چاہیے: فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ کے مندرجہ ذیل 3 اجزاء ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ مبتدا، مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ خبر، مسند کو خبر کہا جاتا ہے۔ فعل ناقص، فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا۔ مثلا عمران بڑا ذہین ہے۔ اس جملے میں عمران مبتدا، بڑا ذہین خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی کو ہم درج ذیل مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اکرم دانا تھا۔ اس جملے میں تھا فعل ناقص، اکرم مبتدا، دانا خبر ہے۔ امجد کامیاب ہو گیا۔ اس جملے میں ہو گیا فعل ناقص، امجد مبتدا اور کامیاب خبر ہے۔ گلاب کا پھول سرخ ہے۔ اس جملے میں ہے فعل ناقص، گلاب مضاف الیہ، کا حرف اضافت، پھول مضاف اور یہ تینوں مل کر مبتدا بناتے ہیں۔ سرخ خبر ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہیں: فاعل، مفعول، فعل تام۔ فاعل، مسند الیہ کو فاعل کہا جاتا ہے۔ مفعول، مسند کو مفعول کہتے ہیں۔ فعل تام، آخر میں آنے والے فعل کو فعل تام کہتے ہیں۔ مثلا سلیم نے نماز پڑھی۔ اس جملے میں سلیم فاعل، نماز مفعول، پڑھی فعل تام ہے۔ جملہ فعلیہ کی نحوی ترکیب۔ جملہ فعلیہ کی نحوی ترکیب کو ہم درج ذیل جملوں سے سمجھتے ہیں۔ مریم نے روزہ رکھا۔ اس جملے میں مریم فاعل، نے علامت فعل، روزہ مفعول، رکھا فعل تام۔ اختر نے کھانا کھایا۔ اس جملے میں اختر فاعل، نے علامت فعل، کھانا مفعول، کھایا فعل تام ہے۔ احمد نے خط لکھا۔ اس جملے میں احمد فاعل، نے علامت فعل، خط مفعول اور لکھا فعل تام ہے۔